نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے سورہ نور کی تفسیر کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اسے اچھے طریقے سے ہمیں مکمل کروا دے اور اس حال میں اس کورس کو مکمل کروائے، اس تعلیم کو مکمل کروائے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس میں جتنی بھی احکام ہے وہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ راسخ فرما دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہمارے دلوں میں اتر جائیں، آمین۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سورہ نور کا تعارف جانا تھا کہ سورہ نور کہاں نازل ہوئی اور سورہ نور کا نام نور کیوں رکھا گیا، اور اس کی فضیلت اور اہمیت ہم نے احادیث مبارکہ کے تحت جانی تھی۔ سورہ نور کے مضامین ہم سماعت کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ آخر ہم سورہ نور کیوں پڑھیں گے اور اس میں کیوں ضروری ہے اس کو پڑھنا۔ تو اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، یعنی مین جو اس کا ٹاپک ہے، اس میں پردہ، شرم و حیا اور عفت و عصمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک عورت کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کے احکامات جاننا، اس کی تعلیم حاصل کرنا۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ پردہ، شرم و حیا اور عفت و عصمت جو کہ ایک عورت کے لیے نہایت ضروری ہے جن کو جاننا۔ اس کے بعد اس صورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کو شرعی طور پہ کیا سزا دیں گے۔ آج کل تو کوئی سزا نہیں ہے، کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی حکومتی سزا ہے، کوئی قانونی سزا ملے، نہ ہی اس کو کوئی شرعی سزا ملتی ہے، کیونکہ شریعت نافذ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں، قانون ہی نافذ نہیں ہے، تو شریعت تو دور کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا، البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت جو ہے منسوخ کر دی گئی، یعنی جو زانیہ عورت ہے اس سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا تھا، اس کو پھر یہ آیت سے منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔ اس کے بعد پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کے جو احکامات ہیں انشاءاللہ ہم وہ جانیں گے، اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ لعان کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں اس سورہ مبارکہ میں وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا بھی واقعہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور جو مرد و عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھے اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔ تو یہ تمام جو ہماری ام المؤمنین ہیں ان پر جو تہمت لگی تھی اس کے بارے میں ہم جانیں گے، اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اور جو لوگ اس پر خاموش تھے، جن پر عتاب کیا گیا، ان سب کے بارے میں ہم اس میں جانیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے
اس سورہ مبارکہ میں ماشاءاللہ۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں کہ گھروں میں ہم جب اجتماعی جیسے بہت سارے لوگ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فیملی جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اس کے رہنے کی آداب بھی بیان کیے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کریں، اور جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ پھر کفار کے اعمال کی مثال بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ عز و جل نے جو پیدا کی ہیں یہاں اس سورہ مبارکہ سے دلیلیں لی گئی ہیں۔ پھر منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ویسا ہو، ویسا نہیں، ایسا ہو، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں اور وہیں بس کر دیتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم آ گیا، اس کے رسول کا حکم آ گیا، اس کے بعد کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ پھر 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے۔ آپ دیکھیے کتنی پیاری سورہ مبارکہ، بلکہ ہمارا پورا قرآن پاک کتنا پیارا، اور کیسے اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے بھی احکامات تک بتا دیے گئے ہیں کہ گھر میں داخل کس طرح سے ہونا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ غلام اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے کیا احکام ہیں، یعنی کہ اب جب کوئی مرد یا کوئی بھی اپنے غلام کے گھر میں داخل ہو یا بچوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ 3 اوقات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے احکام بھی۔ اس کے بعد پھر معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں بھی تخفیف کی گئی ہے، اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر رشتہ داروں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، تو قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ بارگاہ رسالت اس وقت ہمارے نبی پاک جو ہے وہ ظاہری طور پر صحابہ کرام کے سامنے جلوہ فرما تھے، تو اب جو ہے ہمیں جب ہم بارگاہ رسالت یعنی مدینہ منورہ میں جب جائیں تو وہ بھی ہمارے نبی کی بارگاہ رسالت ہے، آپ وہاں پر جلوہ افروز ہیں، اس کے آداب کیا ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس سورہ مبارکہ میں ان کی تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سارے احکام، بہت ساری اہم باتیں اس میں بتائی جائیں گی، تو اچھے سے علم حاصل کریے گا اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی جو ہے کوشش ضرور کریے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔